اور پہلے میں جاب وغیرہ کرتی تھی، ٹھیک اچھا ہے، اور کچھ پرابلمس تھی میری لائف میں کہ جب ایک انجان لڑکی نکلتی ہے نا اس فیلڈ کے لیے تو اس کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کیسے؟ پہلے میں پراپرٹی کا کام کیا کرتی تھی، یہ فیلڈ میری مرضی کی ہے، صحیح میں جیسا چاہوں گی ویسا میں اس فیلڈ کو چلاؤں گی، کیونکہ اس فیلڈ میں محافظہ جو ہے کہ وہ اسٹارٹنگ میں ہمیں بہت کم ملتا ہے، ہمیں جو ہے نا کہ پبلک کو بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ ماشاء اللہ سے میڈم جو ہیں نصیب لال، ان کے تو گانوں کی تباہی اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ورڈ ایسے ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، میں بہت اچھا کام کرتی ہوں۔ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا سپورٹ کرنے والا ہے تو آپ اس فیلڈ میں آئیں، اگر آپ کو اچھا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کھجل خواری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تھیٹر انڈسٹری کا ایک خوبصورت چہرہ، ایک خوبصورت نام رابی خان جی موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی تھیٹر انڈسٹری میں انٹری کیسے ہوئی، کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور جس ایم کو لے کر وہ اس انڈسٹری میں آئیں اس میں کس حد تک سکسیس ہوئی ہے۔ السلام علیکم رابی، جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے شوبز میں آئے؟ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں۔ 9 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے، تو کیسے شوبز میں انٹری ہوئی؟ بائی چانس آئی، بائی چوائس آئی، کس طرح سے؟ چوائس نہیں بولتی، بائی چانس ہی تھا اور کچھ پرابلمس تھی، اچانک سے آ گئی۔ اچانک سے؟ تو کس نے انٹری کروائی؟ کیسے خیال آیا کہ نہیں مجھے اگر پرابلمس ہیں تو تھیٹر میں ہی جانا چاہیے؟ پہلے میں جاب وغیرہ کرتی تھی، ٹھیک اچھا ہے، اور کچھ پرابلمس تھی میری لائف میں ایز اے مائی بیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ اگر آپ مطلب یہ فیلڈ کرنا چاہتی ہیں تو ایک اچھے لیول پہ کریں اور ایک اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انجان لڑکی نکلتی ہے نا اس فیلڈ کے لیے تو اس کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کیسے؟ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے نا، تو انہوں نے میری بہت سپورٹ کی لائف میں، مطلب کہ فائنینشلی بھی میری سپورٹ کی اور مجھے اسٹیج پہ کھڑا کرنا، انٹریز وغیرہ یا مجھے اس فیلڈ کے بارے میں سمجھانا، کیونکہ وہ اس کو بہت ڈپ سے جانتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ جاب کرتی تھی، تو کس چیز کی جاب کرتی تھی؟ پہلے میں پراپرٹی کا کام کیا کرتی تھی، اچھا ٹھیک ہے، جی۔ مجھے نہیں تھا کہ باہر کی لائف کیا ہوتی ہے، کہ اس سے پہلے میری لائف بہت اچھی تھی۔ جب میری لائف میں پرابلمز ہوئی تو پھر مجھے نکلنا پڑا، تو طرح طرح کی نظریں ہوتی ہیں، طرح طرح کے ایسے سسٹمز ہوتے ہیں اور کافی ذمہ داریاں تھیں میرے سر پہ جن کو میں نے لے کے چلنا تھا، تو اس لیے مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا۔ اسکولنگ بھی کی، ایجوکیشن بھی حاصل کی، یا پھر نہیں بس سو؟ نو، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے اور اتنا مطلب کہ نہیں میں دنیا کے بارے میں جانتی تھی، بہت کم ایج تھی میری اس وقت اور بہت چھوٹی تھی، ابھی بھی چھوٹی سی ہوں، اتنی بڑی نہیں ہوئی ہوں میں۔ راوی، کہتے ہیں پراپرٹی کے کاروبار میں، ریئل اسٹیٹ میں تو بہت زیادہ پیسہ ہے اور لوگ جو ہزاروں روپیہ لے کر آئے تھے آج ارب پتی بن گئے، پھر آپ کو کیوں کوچ کرنا پڑا؟ اس فیلڈ کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ آج بھی اگر سب سے زیادہ پروفیٹیبل سمجھا جاتا ہے کاروبار تو وہ پراپرٹی کا سمجھا جاتا میں بتاتی ہوں کہ میری کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں تھی، میری کوئی پلاٹنگ وغیرہ یا میری اپنی پراپرٹی نہیں تھی کہ جس کو میں نے سیل آؤٹ کرنا تھا یا بزنس کو میں نے آگے کرنا تھا۔ میں تو ایز اے ایک آفس میں مطلب کہ جاب کر رہی تھی، ہے۔ صحیح ہے۔ جس پہ مطلب کہ اب میں یہاں پہ ہوں نا، اس فیلڈ میں ہوں، مجھے یہ فیلڈ کیوں اچھی لگنے لگی کہ اس فیلڈ میری مرضی کی ہے، صحیح میں جیسا چاہوں گی ویسا میں اس فیلڈ کو چلاؤں گی، اگر میں غلط ڈائریکشن پہ جاؤں گی تو میں غلط ہوں، اگر میں صحیح لے کے جاؤں گی تو میں ایک سٹار، ایک مطلب کہ اچھی ایکٹر آرٹسٹ کے نام میں مطلب کہ میں پائی جاؤں گی کہ ایک فلاں لڑکی بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب پہلا آپ نے ڈرامہ کیا، کہتے ہیں کہ لڑکی سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، ایسے ہی ہے؟ تو جب آپ نے پہلا ڈرامہ کیا، ہم آپ کی عمر نہیں پوچھیں گے، یہ بتائیں کتنا معاوضہ ملا؟ خان صاحب کی بہت سپورٹ تھی مجھے، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلا فرسٹ فوڈ ڈرامہ جو ہے کہ وہ میں نے کیا تھا گجرات میں، اچھا اور اس کی پیمنٹ جو تھی وہ مجھے جو ہے کہ 25,000 بولی گئی تھی، اچھا جس مطلب کہ ایسے مجھے نہیں پتا تھا کہ گانا چلے گا تو میں نے سیٹ پہ جانا ہے، ایسے میوزک چلا اور میں سیٹ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اچھا جی۔ اور پبلک مجھے دیکھ رہی تھی، کچھ کیوٹنس تھی ایسی اور کچھ ڈریسنگ وغیرہ اور بولنا نہیں آ رہا تھا بہت زیادہ، نروس مطلب تھی؟ میری باڈی جو ہے نا کہ وہ ایسے کانپ رہی تھی اور بہت شیورنگ؟ زیادہ میں نا میری عجیب طرح کی فیلنگس تھی، میں روئی بھی تھی، لیکن انہوں نے میری لائف میں میرا بہت ساتھ دیا آپ اور نے کہا کہ خان صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، تو یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ تھی یا کوئی اور خان صاحب تھی؟ عمران خان صاحب نہیں ہو سکتے، ایسا عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں ہم لوگ، سپورٹ ہے ہماری ان کے ساتھ، میرے اپنے خان صاحب مجید عبدل افریدی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے فیونسی بن چکے ہیں،
اچھا جی، ٹھیک ویری ہے، گڈ، ابھی زبردست. لائف میں میں ان کے ساتھ مطلب کہ حالانکہ حقیقی زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا چلا ہو، اسپیشلی شوبز کی فیلڈ میں. کہتے ہیں کہ یہ چکا چوند روشنیوں کی دنیا ہے، دھوکے کی دنیا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو ڈینائی کر دیا اور حقیقت کا رنگ آپ نے اس کو دے دیا. میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ اس فیلڈ میں محافظہ جو ہے کہ وہ اسٹارٹنگ میں ہمیں بہت کم ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کانفیڈنس ہوتا ہے، ہماری پرفارمنس ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا بجٹ. اس میں کیا کہ ہمارے میک اپس، ہماری ڈریسنگ، ہمیں جو ہے نا کہ پبلک کو بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے. ایسے. تو اس کے لیے مجھے تو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ آج لاہور شہر میں شالیمار تھیٹر میں میں ڈرامہ کر رہی ہوں، اور پورے پنجاب میں ماشاءاللہ مجھے بھاکر میں بہت زیادہ عزت ملی ہے. مجھے فیصل آباد میں سونے کا تاج بھی ڈالا گیا ہے. کیا بات ہے جی، 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ سونا ہے تو تسی تاج بھی تانوں پواتے ہیں. جی، مجھے نور محل تھیٹر پہ سونے کا تاج بھی ڈلا زبردست. ہے. اس کے بعد مجھے سرائکی پٹی پہ بہت عزت ملی ہے. گجراوالا، گجرات، جہاں بھی میں نے کام کیا ہے میں اپنی پرفارمنس سے سب مانوں. سے زیادہ مزہ کون سے شہر میں پرفارم کر کے آیا پنجاب؟ میں نے سب تھیٹرز میں کام کیا ہے، لیکن جو ہمارا جہاں سے ہماری ایکٹرس، ہماری آرٹسٹ بنتی ہے، وہ ہے ہمارا لاہور. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ آنے کے لیے بہت ٹائم لگا، بہت عرصہ لگا، اور میں بہت نروس تھی جب میں یہاں پہ پہلا شو کرنے آئی تھی. لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں کہندے نے یہاں. جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، تے تسی جم چکے جے ایک واری ہیں. نہیں، میں لاہور دے وچ ہی جمی ہاں، ایسی کوئی گل نہیں ہے. تے اسی پہلے بھی جمے. پرفارم باہر جا کے کیتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے لاہور والے کہتے ہیں کہ جب تک آپ باہر پرفارمنس نہیں کر کے آتی یا آپ کا نام نہیں ہے تو مطلب کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. رابی کہتے ہیں کہ لاہوریے جو ہیں وہ خوابوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کھانے کے حوالے سے وہ بڑی چوائس رکھتے ہیں کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں. اس طرح آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ میں ماشاءاللہ سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت اچھی کوک ہوں. اچھا جی. مجھ سے چائنیز کھانے بنوا لیں، پاکستانی کھانے بنوا لیں، میں سارے بنا سکتی ہوں. اور الحمدللہ کھانے کی طرف تو میرا ابھی کوئی دھیان شان نہیں ہے کہ آپ کی صحت بھی بتا رہی کہ آپ کو کھانے کی طرف توجہ نہیں ہے، شوبز کی طرف توجہ ہے. ابھی اس وقت میرا ایک اپنے کام کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اور اچھی منزل کی طرف میرا دھیان ہے کہ اگر میں اس چیز میں آ گئی ہوں تو میں ایک اچھی ایکٹرس بنوں اور اچھا کام کروں، معیاری کام کروں. اور میں سریکی گانوں میں ماڈلز بھی ہوں، کافی گانے میرے ریلیز بھی ہوئے ہیں. اور مجھے زیادہ جو ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سے میڈم جو ہیں نصیب لال، ان کے تو گانوں کی تباہی اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ورڈز ایسے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، میں بہت اچھا کام کرتی ہوں. اس کے بعد جو ہے کہ سریکی گانے جو ہے میں بہت اچھی اس پہ پرفارمنس کرتی ہوں، اور گانے کے لحاظ سے لباس ہوتا ہے اور لباس میرا کبھی بھی خراب نہیں ہوا. تھیٹر پہ جب پرفارم کرتی ہیں نصیبوں کے گانے پر ہم۔ تو پھر بلے 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 کیسا لگ رہا ہوتا ہے جب پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اور عوام کی بھی ہوٹنگ آ رہی ہے، یعنی کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اپریسیشن دے رہے ہیں، کلیپنگ ہو رہی ہے اور آپ بھی فل ایکشن میں ہیں. بہت اچھا سوال ہے. نصیب اللہ نے گانے کوئی بھی غلط نہیں بنائے. اگر وہ کسی چیز کا نام لے رہی ہے تو ہم یہاں کی طرف ہم یہاں یہ سٹیپ لے سکتے ہیں. کہہ رہی ہوں کہ نصیب لال کے جو گانے ہیں، ان کے جو ورڈز ہیں، ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ورگل میں لے کے جائیں، اور ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. میں تو نہیں ورگل میں لے کے جاتی. آپ میری ویڈیوز بنائیے گا کبھی، ایک دو گانوں کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی پرفارمنس کیسے ہوتی ہے. زبردست. فلموں میں کام کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو، یا پھر شوق ہے کہ پنجابی فلمیں اب بہت زبردست آ رہی ہیں، بڑے بجٹ کی آ رہی ہیں، انڈین پنجابی فلمیں بھی لگ رہی ہیں، پاکستانی اردو فلمیں بھی آ رہی ہیں، تو کوئی اتفاق ہوا یہ شوق ہے؟ پکے کوٹھے کچے رشتے میں نے کام کیا، اور اس کے بعد شوق ہے جو اچھی فلم ہے جس میں معیاری کام ہو، جس میں اچھے رولز ہوں، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جب ڈراموں کے گانوں کی سلیکشن ہوتی ہے تو کیسے کرتی ہیں کہ اس ہفتے اس طرح کا گانا کیا جائے، اس ہفتے اس طرح کا کیا جائے؟ کیونکہ جو آپ نے بتایا کہ وہ زیادہ آپ موسٹلی پنجابی اور اردو گانوں پہ کرتی ہیں پرفارم. اور ڈریسنگ کی سلیکشن بڑا لڑکیوں کے لیے اسپیشلی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دوسری لڑکی سے زیادہ خوبصورت دکھنا ہے، اسٹیج پر زیادہ پیاری لگنا ہے، تو ایک کہہ لیں کہ جنگ کا سفر ہوتا ہے لڑکیوں میں. ٹھیک ہے، کس طرح سے مینج کرتی ہیں چیزیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب یہ نہیں کہنا کہ میں تو مقابلے بازی نہیں کرتی، نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوبز کی لڑکی ہو اور کپڑوں کا میک اپ کا خاص خیال نہ رکھے. میں سیریسلی آپ کو یہ بتاؤں کہ آج مطلب جیسے جمعرات ہے، ہمارا شو ختم ہوا، میں نے گانے کی کلیکشن ابھی کرنی ہے. کہ مجھے مائنڈ میں آ گیا ہے نا، میں نے گاڑی میں سن لیا یا ٹک ٹاک پہ دیکھ لیا، میں نے ایک ورلڈ ہی سننا ہے، تو میں نے صبح سیٹ پہ وہ گانا کر لینا، اس کی ریہرسل، اس کی تیاری وغیرہ نو. اچھا جی. یس. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دے گی آپ؟
رابی خان یہی پیغام دے گی کہ اگر میری دوست گرلز یہ دیکھ رہی ہیں میرا انٹرویو تو ان کو یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا سپورٹ کرنے والا ہے تو آپ اس فیلڈ میں آئیں. اگر آپ کو اچھا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے خجل خواری ہے، آپ کے لیے ضلالت ہے، آپ مت آئیے گا. اور جتنے میرے فین ہیں، جیسے آپ لوگ مجھے پیار دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سدا خوش رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے رابی خان کی خوبصورت کھری کھری تھوڑی تھوڑی کڑوی سچی باتیں سنی اور انہوں نے آخر میں اپنے چاہنے والوں کو، مداحوں کو یہ پیغام دیا ہے، اور جو نیو کمرز آنا چاہتی ہیں شوبز انڈسٹری میں، کہ اگر آپ کو اچھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو اس فیلڈ میں ضرور آئیں، لیکن اگر اچھی سپورٹ نہیں ہے تو بالکل بھی اس فیلڈ میں داخل ہونے کا، انٹری ڈالنے کا مت سوچیں. اور مداحوں سے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے وہ پیار کرتے ہیں اسی طرح سے پیار کرتے رہیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھنے آئیں تھیٹرز میں اور سراہتے رہیں. اسی کے ساتھ قربان پرنس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.